میرا نام فرحان ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ میں فیصل آباد کے ساتھ ایک گاؤں خانپور میں رہتا ہوں۔ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے باپ نے دوسری شادی کی۔ ان کی دوسری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میرے باپ کی عمر 50 سال تھی جبکہ میری دوسری ماں کی عمر 30 سال تھی۔ میرے باپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے میری سوتیلی ماں میرے باپ کو خوش کرنے کے لیے مجھ سے بھی پیار کرتی تھی۔ میں اس کے قریب آنے لگا۔ ایک دن میرا باپ کچھ دنوں کے لیے شہر گیا ہوا تھا۔ رات کو سوتیلی ماں مجھے دودھ دینے کے لیے آئی تو ان کے ہاتھ سے دودھ نکل کر میرے اوپر گر گیا۔ مجھے ان پر بہت غصہ آیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا کہ ایک شرط ہے، میں معاف کروں گا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں۔ میں کافی خوبصورت ہوں اور اپنی عمر سے زیادہ دکھتا ہوں۔ میرا قد بھی کافی اونچا تھا اور اچھا خاصا جوان دکھتا تھا۔ میرے امی ابو بھی مجھ سے کافی محبت کرتے تھے۔ میں فیصل آباد کے ساتھ بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرے ابو کی زمین تھی جس سے ہمارے گھر کا خرچہ وغیرہ چلتا تھا۔ گاؤں میں جس کے پاس زمین ہوتی تھی وہ بہت امیر سمجھے جاتے تھے، اسی لیے لوگ ہمیں بھی امیر ہی سمجھتے تھے اور عورتیں میری امی کی قسمت پر رشک کرتی تھیں کہ کاش ان کی قسمت بھی میری امی جیسی ہوتی۔ امی بھی کافی خوش ہوتی تھی، میرے ابو ان کا کافی خیال رکھتے تھے، لیکن ایک دن اچانک ہی میری امی کھیتوں میں کام کر رہی تھی اور ابو کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ جب کسی چیز نے انہیں کاٹ لیا اور ابو انہیں فوراً گھر لے آئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسا ڈاکٹر بھی نہیں تھا کہ جو کہ امی کا علاج کر سکتا۔ زہر امی کے جسم میں پھیلتا رہا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے صدمے سے کم نہیں تھی۔ میرے ابو نے بھی 2 دن سوگ منایا تھا لیکن اگلے ہی دن کام پر چلے گئے تھے، کیونکہ اس طرح روٹی پانی رک سکتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میرے ابو کام پر جاتے تو عورتوں کو ان کی بہت فکر ہوتی تھی۔ ایک عورت میرے ابو کو روز کھانا دیتی تھی اور ان کے ساتھ کھیتوں پر جاتی تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا تو کافی حیرانی ہوئی تھی۔ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ ایک دن کھیت پر گیا تو وہ عورت کافی خوبصورت تھی اور ابو کو کھانا کھلا رہی تھی۔ کچھ دن سے یہ سب چل رہا تھا جب لوگوں نے ابو اور اس عورت کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ان کا چکر چل رہا ہے، تو وہ عورت میرے ابو کے پاس روتے ہوئے آئی۔ جب ابو کا دل نرم پڑ گیا اور ابو نے اس کے ساتھ شادی کر لی، مجھے کافی مایوسی ہو گئی تھی اور ابو سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اس وقت ابو کی عمر 50 سال تھی اور ان کی دوسری بیوی کی عمر 30 سال تھی جو کہ اپنی عمر سے کم دکھتی تھی۔ وہ عورت اب شادی کے بعد کافی خوش ہو گئی تھی۔ میرے ابو مجھ سے کافی پیار کرتے تھے اور وہ عورت یہ جانتی تھی کہ اگر وہ مجھ سے پیار نہیں کرے گی تو ابو کے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا پائے گی۔ یہی سوچ کر اب وہ مجھ سے گل ملنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ ابو کے سامنے اپنے نمبر بنا لیں، لیکن مجھے اس کی چالاکیوں کی سمجھ آتی تھی اور میں کبھی اس بات پر نہیں کرتا تھا، اسے اپنی امی کی جگہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں یہ بھی جان گیا تھا کہ میرے ابو نے اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دیا ہے اور اب وہ بہت خوش رہتی ہے۔ میری رات کو جب بھی آنکھ کھلتی تو وہ عجیب سے لباس میں باہر موجود ہوتی اور پانی پی رہی ہوتی۔ مجھے سمجھ آ جاتا تھا کہ وہ رات کو کیوں جاگ رہی ہے۔ میں اس سے اور بھی ناراض ہو گیا تھا۔ ابو کو سمجھ آ گئی تھی کہ میں ان کی دوسری بیوی سے کیوں ناراض ہوا ہوں۔ اس پر انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھاپے میں ایک عورت کا سہارا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی زندگی چل سکتی ہے، اس لیے انہیں یہ سب کرنا پڑا ہے۔ میں نے ابو کو سمجھا دیا تھا کہ میں اسے اپنی ماں کبھی بھی نہیں مانوں گا لیکن ان کی بیوی مان کر اس کی عزت کروں گا۔ ابو بھی خوش ہو گئے تھے۔ اب میں کوشش کرتا تھا کہ ان کی بیوی سے اچھا رویہ رکھوں۔ وہ بھی میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ وہ کام کی اور گاؤں کی عورت تھی، اسی وجہ سے کافی تمیز والی تھی اور سادہ سی تھی، لیکن رات کو کچھ اور ہی لگتی تھی۔ میں یہ سب چھپ کر ہی دیکھتا تھا، تبھی اسے پتہ نہیں تھا میں نے اس کا دوسرا روپ بھی دیکھا ہوا تھا۔ وہ روز رات کو مجھے دودھ دینے آتی اور میں بھی آرام سے اس کے ہاتھ سے دودھ لے کر پی جاتا تھا اور کوئی دوسری بات نہیں کرتا تھا۔ میں اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس سے تمیز سے بات کرتا تھا۔ وہ کافی خیال رکھتی تھی میرا، اسی وجہ سے میرا بھی دل نرم پڑنے لگا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی ایک دفعہ اس نے مجھے دودھ دیا تو اچانک ہی دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور دودھ میرے کپڑوں پر گر گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پر میں نے اس پر کافی غصہ کیا تھا کیونکہ میرے سارے کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ میں اب اس سے کہنے لگا تھا کہ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے اور میں اس کی شکایت اب ابو سے کروں گا۔
اس پر وہ بہت زیادہ شوق ہو گئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی، اسی لیے یہ جان بوجھ کر بالکل بھی نہیں کیا تھا، اور غلطی سے اس کا ہاتھ بھی پھسل گیا تھا اور میرے ساتھ سامنے رونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے ابو کو بتایا تو ابو نے اس پر کافی غصہ کرنا ہے اور انہیں اس کی سچائی معلوم ہو جائے گی اور ابو اسے واپس بھیج دیں گے۔ اسے اب اسی بات کا ڈر تھا۔ میرے ذہن میں ایک پلان آیا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں۔ میں نے اس کے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ اگر اس نے میری وہ شرط مان لی تو میں ابو سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ وہ پہلے تو سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں کس شرط کی بات کروں گا، اور وہ مجھ سے کہنے لگی تھی کہ پہلے میں شرط بتاؤں، لیکن پھر تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اسے میرے ساتھ بھی وہی کرنا ہوگا جو میں کرنے کا بولوں گا۔ وہ تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے رات کو اپنے روم میں بلانے کا سوچا اور کہہ دیا تھا کہ رات کو وہ میرے روم میں آئے گی، اور وہ شوق ہو گئی۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں ابو کو اس کے خلاف کر دوں گا۔ وہ شوق ہو گئی تھی اور کچھ دیر کے بعد مان گئی تھی۔ میں اب رات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پہلے تو میرا دل دھڑکنے لگا تھا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، پر پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ عورت میرے ابو کی دوسری بیوی ہے اور اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تیار ہو گیا تھا کہ اب خود کو سکون دے کر ہی رہوں گا۔ جیسے ہی وہ میرے روم کا دروازہ بجا کر اندر آئی تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ آئی ہے۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ ابو سو گئے ہیں؟ تو اس نے میری بات کا ہاں میں جواب دیا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ شاید میرا ارادہ جان چکی تھی، جب بھی وہ انکار کرنے لگی کہ یہ سب صحیح نہیں ہے اور وہ مجھے اپنا بیٹا مانتی ہیں، پر میں اس بات پر ہنسنے لگا تھا کیونکہ میں اسے اپنی ساری زندگی ماں کا درجہ نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، تو وہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تھی کہ یہ سب کر کے میں اپنے ابو کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس بات پر اس کو سمجھایا تھا کہ اگر وہ میری بات مانے گی تو میں اس چیز سے بچتی رہے گی۔ وہ میرے پاس آنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے اسے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کو ایسے دیکھا تھا۔ میری بے چینی اب مزید بڑھنے لگی تھی۔ جبھی میں نے اس سے کام کرنا شروع کیا اور خود کو سکون دینے لگا، وہ پہلے مجھے منع کرنے لگی تھی لیکن آہستہ آہستہ میرا ساتھ دینے لگی تھی۔ اسے بھی اب مزہ آنے لگا تھا اور اسی طرح میں نے اسے دھمکی دے کر اپنی طلب مٹائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں سو گیا تھا۔ جب واپس جا چکی تھی میں نے سکھ کا سانس لیا کہ ابو کو اس بات کی خبر نہیں ہے اور اس دھمکی کی وجہ سے وہ بھی ابو کو نہیں بتا سکے گی۔ اگلی رات میں نے اسے دوبارہ آنے کا کہا۔ وہ مجبور ہو گئی تھی اور جیسے میں کہتا تھا وہ ویسے ہی کرتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ میں حیران ہو گیا تھا۔ اس نے جب بتایا کہ اس کی وجہ میں ہوں تو مجھے شوق لگا تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اب میرے ابو کافی بوڑھے ہونے لگے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ایک دن وہ خود میرے پاس آ گئی اور میں شوق ہو گیا تھا۔ جب وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اس کی طلب مٹایا کروں، میں بھی تیار ہو گیا تھا اور مجھے بھی یہی چاہیے تھا اور میں نے بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ کام کیا۔ کچھ ہی دن کے بعد میری سوتیلی ماں نے خود میرے لیے ایک لڑکی تلاش کی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ لڑکی اسی کی طرح اچھی ہونی چاہیے اور زیادہ حسن والی ہونی چاہیے۔ اس نے بالکل میری پسند کی لڑکی چنی تھی اور کہنے لگی تھی کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ میرے لیے کتنا کچھ کر رہی تھی اور میں نے اس کے لیے اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک دن اس سے معافی مانگ لی اور کہہ دیا تھا کہ میں بچہ تھا اور اپنے نفس کا غلام ہو گیا تھا، اسی لیے بھی مجھے معاف کر دیا جائے۔ اور اس طرح کچھ دنوں کے بعد میری شادی ہو گئی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا اور وہ بھی میری بیوی کو اپنی بہو مانتی ہے اور ہم دونوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ میں نے بھی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی ساس ہے اور اسے وہی درجہ ملنا چاہیے۔